بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ایک مومن اور روزہ دار کی اہم ذمہ داری توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ یعنی گناہ اور معصیت سے پلٹنا۔ شریعت میں اللہ کی معصیت و نافرمانی ترک کر کے اس کی اطاعت اختیار کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف لوٹنا، اس کی طرف واپس آنا، رجوع کرنا اسے توبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ محض گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہا جا سکتا۔ گناہ سے معافی مانگنا یہ بھی توبہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ استغفار ہے۔ گناہ چھوڑنا، اس پر اظہار ندامت کرنا اور مغفرت طلب کر کے نیکی، اطاعت اور تقوی کی طرف واپس آنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی توبہ میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان پہلے نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے کیے پر، پھر وہ یہ طے کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، اور پھر اسے عملی جامہ پہنائے، عمل میں بھی اسے لائے، واپس آئے اللہ کی طرف، واپس آئے تقوی الہی کی طرف۔ توبہ در حقیقت شرمندگی کا نام ہے۔ زبان سے لاکھ توبہ و استغفار کریں، بے سود ہے، بیکار ہے۔ خلوص نیت اور تہہ دل سے شرمندگی و ندامت کے ساتھ ایک بار توبہ کی جائے، اور اس عہد کے ساتھ کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یقیناً خالق کائنات کی بارگاہ میں اس توبہ کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، جہاں پہ انسان شرمندہ ہو اور واپسی کا ارادہ کرے اور پھر عمل میں بھی اسے ثابت کرے۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو، جسے توبہ اور استغفار کی ضرورت نہ ہو۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا زندگی میں، کوئی واجب ترک نہیں ہوا، کوئی حرام ان سے انجام نہیں پایا ہے، لیکن صرف اس احساس سے کہ جو بندگی کا حق تھا معبود کے لیے انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، وہ پوری زندگی توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں انہیں تو اور زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہ ایک زہر کی مانند ہے جس کا تریاق توبہ ہے، جس کی کاٹ توبہ ہے۔ گناہ ایک جرم ہے جس کا کفارہ توبہ ہے۔ گناہ ایک بیماری ہے جس کا علاج توبہ ہے۔ گناہ ایک خسارہ ہے، ایک گھاٹا ہے جس کا مداوع توبہ ہے۔ گناہ ایک بدنما داغ ہے جس کی صفائی و دھلائی توبہ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جب گناہ کی یاد آئے تو نفس کو شرمندگی ہو، نفس کو لذت محسوس نہ ہو اسے یاد کر کے، بلکہ ندامت ہو، پشیمانی ہو، کراہت کا احساس آئے اس کے سامنے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جائیں۔ اور یہ وہ منزل ہے جب توبہ کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت ہی آسان کام ہے توبہ، کہ اس پر نہ کچھ خرچ کرنا ہے، نہ کوئی جسمانی اس میں محنت کرنی ہے، نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کوئی دماغی محنت ہے یا منصوبہ سازی درکار ہے۔ بس کچھ لمحوں کے لیے جھکنا ہے، پشیمان ہونا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اور پھر نہ کرنے کا عزم۔ یہ ہے بہت آسان چیز توبہ، لیکن ایک اعتبار سے یہ توبہ بہت سخت کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کیسے؟ بہت ہی مشکل ہے۔ کیسے؟ اول اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہی ہر ایک کے لیے آسان کام نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ اس پر ندامت کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، جھکنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ توبہ کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو دبانا پڑتا ہے، کچلنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان شیطان کو مات دیتا ہے، لیکن ہر انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی انا کو دبا سکے، اپنے نفس کو مار سکے، جھک سکے کسی غلطی کے بعد۔ اور یہ کرنا ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان شیطان کو مات دیتا ہے۔ شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اس نے غرور کیا، اصرار کرنے لگا، تاویلات پیش کرنے لگا، اپنی تخلیق اور تخلیق آدم کے درمیان پائے جانے والے امتیازات پیش کرنے لگا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، تمام تاویلات اس کے سامنے پیش کرنے لگا، اور اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی اس نے، لیکن توبہ نہیں کی، اور نہ کبھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ جو انسان جس کے اندر جھکنا نہ ہو، جس کے اندر ہمیشہ اکڑ ہو، تکبر ہو، وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا ہے۔
اتنا بھی آسان نہیں ہے توبہ۔ پروردگار جسے توفیق عطا کرتا ہے وہی توبہ کر سکتا ہے، اور توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو نادم ہو، جو شرمندہ ہو، جو پلٹنا چاہتا ہو، جس کے نفس میں اکڑ نہ ہو، جو جھکنا جانتا ہو، جو جھکنے کا عادی ہو۔ توبہ کا احساس اور اس کی توفیق رب کی خاص عطا ہے، اس لیے جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے۔ یعنی جیسے ہی انسان کو شرمندگی ہو، اپنے کیے پہ ندامت ہو، اسے توبہ کر لینا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان مستقبل میں کرنے کی آس میں اگر وقت گزارے گا تو پھر وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے، اور وہ توبہ میں کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ شیطان مختلف انداز سے، مختلف اطوار و احوال سے، ہیلوں سے، چالوں سے، عیاریوں سے، دھوکوں سے انسان کے گرد دائرہ تنگ کر کے اس کے لیے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں سے نفرت ختم کر دیتا ہے، اور اسے یقین دلا دیتا ہے کہ چاہے جتنا مرضی ہو گناہ کر لو، توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اپنے ان وسوسوں سے اس کے قلب میں راہ پا لیتا ہے، اور نرم گوشہ اختیار کر لیتا ہے انسان شیطان کی نسبت، اور شیطان کا یہ وار پھر انسان پر بہت کاری ہوتا ہے۔ شیطان غافل انسان کو کھلے عام گناہ پر مائل کر لیتا ہے اور اسے کبر و غرور میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے ہوشیار رہنے کی، اور یہ یاد رہے جس طرح ہم شیطان سے غافل ہیں وہ ہم سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہر لحظے طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح بہکانے اور ورغلانے کا موقع ہاتھ آئے اور وہ انسان کو بہکا سکے۔ اس لیے توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ایک اہم دعا جو اس مہینے میں ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنی نظر کرم، نظر لطف ہم پر بنائے رکھنا۔ اگر انسان کے اوپر اللہ کی نظر رحمت، نظر کرم ہے تو وہ شیطان کے ہیلوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا لطف، اللہ کا کرم اس کے شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا ہے گمراہیوں میں جانے سے اور صراط مستقیم سے بھٹکنے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔